ناظرین، آج کی کہانی بغداد کے عظیم بادشاہ ہارون الرشید کے بارے میں ہے۔ ہارون الرشید کا شمار تاریخ کے عقل مند اور دانش مند حکمرانوں میں ہوتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک بہادر بادشاہ تھا بلکہ اپنی حکمت اور انصاف کی بدولت عوام میں بے حد مقبول تھا۔ لیکن اس کہانی کا اصل ہیرو ایک عام شخص ہے جو اپنی عقل اور فہم کی بدولت ایک حیرت انگیز انعام حاصل کرتا ہے۔ یہ بغداد کے ایک غریب مگر دیانتدار نوجوان سالم کی کہانی ہے جو محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ ایک دن وہ ایک اجنبی مسافر سے ملا جس نے اسے ایک عجیب خواب سنایا۔ مجھے خواب میں ایک روشن چہرہ بزرگ نظر آئے جنہوں نے کہا کہ بغداد کے بادشاہ کے پاس جا کر 3 نصیحتیں حاصل کرو، وہ تمہاری زندگی بدل دیں گی۔ سالم اس خواب کو سن کر سوچ میں پڑ گیا، کیا واقعی بادشاہ کے پاس ایسی کوئی نصیحت ہو سکتی ہے جو زندگی بدل دے؟ وہ کچھ دن تک الجھن کا شکار رہا، لیکن آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دربار جا کر بادشاہ سے یہ نصیحتیں ضرور حاصل کرے گا۔ بغداد کے عظیم الشان محل کے دروازے پر پہنچ کر سالم نے دربانوں سے کہا، میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، میرے پاس ان کے لیے ایک اہم درخواست ہے۔ بادشاہ ہارون الرشید جو اکثر عام شہریوں کی بات سنتے تھے، اسے دربار میں آنے کی اجازت دے دی۔ سالم نے ادب سے سلام کیا اور بادشاہ کے سامنے اپنی گزارش رکھی۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، تم ایک عام آدمی ہو، پھر تمہیں یہ نصیحتیں لینے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ سالم نے جواب دیا، حضور مجھے یقین ہے کہ آپ کی نصیحتیں میری زندگی میں روشنی لا سکتی ہیں۔ بادشاہ نے چند لمحے سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں 3 نصیحتیں دوں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں کچھ قربانی دینی ہوگی۔ سالم نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، جو بھی قیمت ہو میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا، بہت خوب، سنو، یہ ہے میری 3 نصیحتیں۔ کبھی جلد بازی میں فیصلہ مت کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ جو چیز کھو جائے اس پر افسوس مت کرو، جو تمہارا ہے وہ واپس آ جائے گا۔ ہر شخص پر بھروسہ مت کرو، پہلے آزماؤ پھر اعتبار کرو۔ سالم نے ان نصیحتوں کو دل سے یاد کیا اور بادشاہ کا شکریہ ادا کر کے واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کی آزمائش ابھی باقی تھی۔ واپسی کے سفر میں رات ہو گئی اور سالم ایک اجنبی مسافر خانے میں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہاں ایک اجنبی شخص نے اس سے دوستی کی اور کہا، میرے پاس ایک راز ہے، اگر تم چاہو تو ہم مل کر خزانہ تلاش کر سکتے ہیں۔ سالم جو کہ غریب تھا فوراً لالچ میں آیا، لیکن پھر اسے بادشاہ کی پہلی نصیحت یاد آئی، کبھی جلد بازی میں فیصلہ مت کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس نے سوچا، یہ شخص اگر واقعی خزانے کا پتہ جانتا تو خود ہی لے لیتا، مجھے کیوں شریک کر رہا ہے؟ چنانچہ اس نے انکار کر دیا اور خاموشی سے لیٹ گیا۔ رات کے وقت اس نے دیکھا کہ وہ اجنبی کسی اور مسافر کر لے کر جا کر قتل کر کے اس کا سامان لوٹ رہا تھا۔ سالم کا دل کانپ گیا، اگر وہ جلد بازی میں فیصلہ کر لیتا تو آج اس کی لاش کہیں جنگل میں پڑی ہوتی۔ چند دن کے بعد جب سالم اپنے گاؤں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ کچھ ڈاکوؤں نے اس کا گھر لوٹ لیا ہے۔ اس کی تمام کمائی چوری ہو چکی ہے، جو شاید غمگین ہوا، لیکن پھر اسے بادشاہ کی دوسری نصیحت یاد آئی، جو چیز کھو جائے اس پر افسوس مت کرو، جو تمہارا ہے وہ واپس آ جائے گا۔ سالم نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور دوبارہ محنت شروع کر دی۔ کچھ دن بعد اچانک بادشاہ کے محافظ اس کے گھر آئے اور بتایا کہ ڈاکو پکڑے گئے ہیں اور جو چیزیں لوٹی گئی تھی وہ سالم کو واپس مل گئی ہیں۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ بادشاہ کی نصیحتوں میں واقعی بہت حکمت ہے۔ کچھ دن بعد ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہا، میں تمہارا پرانا دوست ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ شخص بہت میٹھے لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن سالم کو بادشاہ کی تیسری نصیحت یاد آئی، ہر شخص پر بھروسہ مت کرو، پہلے آزماؤ پھر اعتبار کرو۔ سالم نے سوچ سمجھ کر کہا، مجھے پہلے تمہاری نیت جانچنی ہوگی۔ اس نے چالاکی سے اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ وہ شخص دراصل ایک دھوکے باز ہے جو پہلے بھی کئی لوگوں کو لوٹ چکا ہے۔ اگر سالم اس پر اندھا اعتماد کر لیتا تو نقصان اٹھاتا۔ سالم نے بادشاہ کی نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی بچائی، نقصان سے محفوظ رہا اور دھوکہ دہی سے بچ نکلا۔ وہ محل گیا اور بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، دیکھا، میری 3 نصیحتوں نے تمہاری زندگی بدل دی۔
سالم نے عاجزی سے جواب دیا، واقع حضور، جو عقل مند ہوتا ہے وہ نصیحتوں کو خزانے سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازا اور سالم ایک دانشمند انسان کے طور پر زندگی گزارنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ جلد بازی، مایوسی اور اندھا بھروسہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر ہم دانشمندی سے زندگی گزاریں تو مشکلات خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ اپنی رائے لازمی کمنٹس میں دیجیے گا۔